بالکل ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آکسفورڈ انٹرنیشنل ہولڈنگز ایس سے یہ 100 پاؤنڈ کی بنی تھی، برکشائر انٹرنیشنل ہولڈنگز ایس سے یہ بھی 100 پاؤنڈ کی بنی تھی، اور ٹوٹل یہ ہو گئے 200 پاؤنڈ کی جو کمپنی تھی براڈ شیٹ کے جو اونرز تھے. اور پھر 2009 میں کاوے موسوی نے اس کو 100 پاؤنڈ میں لے لیا. اور 100 پاؤنڈ میں جب کاوے موسوی نے اس کمپنی کو لیا تو ہمیں پتہ یہ لگتا ہے کہ اس کے اوور دا ایئر جب آپ اکاؤنٹ سٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ نہ اس کے پاس کوئی ایسٹس ہیں، نہ اس کے پاس کوئی دفتر ہے. ہاں، اس کی لائبلٹی ایک نظر آتی ہے 51,508 برٹش پاؤنڈ کی، اور ٹوٹل پیڈ اپ کیش اس کا زیرو. آگے سب جگہ پہ ہمیں اس کا اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ میں، بیلنس سٹیٹمنٹ میں زیرو نظر آتا ہے. ریئلائزیشنز اس کی زیرو ہیں، ڈسبرسمنٹس اس کی زیرو ہیں. صرف ایک جگہ پہ جا کے ہمیں نظر آتا ہے ڈسکرپشن میں کہ جنرل ڈسکرپشن اینڈ ایسٹیمیٹڈ ویلیو آف آؤٹ اسٹینڈنگ ایسٹس، تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ پاسبل آربیٹریشن اگینسٹ دا گورنمنٹ آف پاکستان آف ڈیمیجز، اور اس کی ایسٹیمیٹڈ ویلیو ان نون ہے. اور یہ ان نون ویلیو پہ یہ کمپنی باقاعدہ طور پہ 2007 میں ڈیزالو ہو گئی تھی، اور 2005 میں جو ہائی کورٹ آف جسٹس آئل آف مین چانسری ڈویژن کا 7 مارچ 2005 کا فیصلہ ہے، وہ ناظرین آپ کو اسکرین پہ دکھاتے ہیں. اور اس میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے پیراگراف نمبر 1 پہ کہ براڈ شیٹ LLC the company be wound up by this court under the provisions of the Companies Act 1931-1993. عدیل رائے صاحب، آپ کو میرے خیال یہ والا ڈاکومنٹ بالکل یہ اگر دکھا دیا کریں گے، اس لیے عوام کو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں ڈاکومنٹس. تو یہ والا ناظرین اس کا اگلا پیراگراف 1 پہ آئیے گا پلیز. براڈ شیٹ LLC، جی بالکل. تو یہ ناظرین یہاں پہ یہ فیصلہ تھا، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ 2007 میں یہ کمپنی ختم ہوگی. اور سر اینتھنی ایونز کا جب ہم فیصلہ پڑھتے ہیں اس حوالے سے براڈ شیٹ کا لائبلٹی ایوارڈ، تو اس میں پیراگراف 61 میں وہ بڑے واضح الفاظ میں لکھتے ہیں کہ بائی فردر آرڈر ڈیٹڈ 2 اپریل 2007 میڈ آن دس ایپلیکیشن براڈ شیٹ واز ڈیزالوڈ. اب سوال یہ ہے ناظرین، اور فواد چوہی صاحب آپ سے بھی، ایک تو خرم دستگیر صاحب کے سوالات ہیں ڈیزالوڈ. آج میں تو کیونکہ لا کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، لیکن میں بلیکس لا ڈکشنری پڑھ رہا تھا، پھر میں نے چند ایک آدھے ریٹائرڈ جج صاحب سے بات کی، ان سے پوچھا کہ جی یہ کیا پاسبلٹی ہے. ایک وکیل سے پوچھا، ایک سابق اٹارنی جنرل، انہوں نے کہا جی اگر کمپنی کوئی ڈیزالو ہو جاتی ہے، اونرشپ چینج ہو جاتی ہے، تو اس کی لائبلٹیز، ایسیٹس، ایگریمنٹ تمام ختم ہو جاتی ہیں. آپ نے جو TORs بنائے ہیں، جن عقل مندوں نے اور جن کو ملینز آف ڈالرز ہم نے فیسیں ادا کی ہیں، انہوں نے اس پوائنٹ کو کہیں ایجوکیٹ کیا؟ کیونکہ مجھے نظر نہیں آیا کہ جی کمپنی ڈیزالو ہو کے کاوے مساوی نے لے لی، اور اس کو ہم 200، میں نے اس کے اکاؤنٹ سٹیٹمنٹس بھی دکھائی ہیں، اس کو ہم ملینز آف ڈالرز دے رہے ہیں. یہ پوائنٹ کہیں ایجوکیٹ ہوا تھا؟ اچھا، 2-3 باتیں شاہ میں آپ کو کلیئر کروں. ایک تو یہ جو براڈ شیٹ کا یا IAR کا جو آپ اس کا اگر دیکھیں نا کہ اس کی حیثیت کیا تھی یا اس کی فنڈنگ کیا تھی یا نہیں تھی، وہ کمپنیاں کو اٹ سیلف جو تھی، وہ اس کمپنی کی کوئی ہسٹری نہیں ہے. وہ کمپنی کیا تھا، ایک کمپنی تھی ٹرووو. وہ جو ٹرووو کمپنی تھی، جو بنیادی طور کے اوپر نیب نے جس کے ساتھ ڈیل کیا تھا 1999 میں، انہوں نے ایک فریم ورک کریٹ کیا تھا کام کرنے کے لیے. جو براڈ شیٹ تھی اس کے ذمہ لگایا گیا تھا کہ آپ یہ GCC میں، امریکہ میں اور UK میں جائیدادیں دیکھیں گے، اور IAR کو کہا گیا تھا کہ آپ باقی دنیا میں جائیدادیں دیکھیں گے. تو یہ کمپنیز کی اپنا یہ شیل کمپنیز تھیں، اور 2 پیناما کی 2 کمپنیز تھیں. جس طرح سے انہوں نے نواز شریف وغیرہ نے موزیک فونسیکا میں کے اس اسکینڈل میں انہوں نے اپنی کمپنی. لیکن منسٹر صاحب آپ وکیل بھی ہیں، سائن اگر آپ دیکھیں تو ہم نے تو ڈاکٹر ولیم پیپر کے ساتھ کیے تھے. کمپنی ڈیزالو ہو گئی، ولیم پیپر ہے نہیں، کاوے موسوی کو ہم پیسے دے رہے ہیں، یہ اوریجنل ڈاکومنٹ بھی آپ دیکھ لیں. تو یہ کیوں نہیں ایجوکیٹ ہوئے بیسک پوائنٹس؟ میں تھوڑا سا آپ کو کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں. جو بات آپ کریں نا وہ بالکل 100% ٹھیک ہے. میں جسٹ پرسپیکٹو اس کا بیان کر رہا ہوں کہ یہ دونوں شیل کمپنیز تھیں جو فریم ورک کریٹ کیا تھا ٹرووو کمپنی نے جائیدادیں ڈھونڈنے کے لیے. اور 1999 سے لے کے 2001 تک انہوں نے یہ جو کام کیا، اس میں کچھ ریمارکیبل کام بھی تھا ٹو بی فیئر ود. اور جس طریقے سے انہوں نے اچھا، ریمارکیبل کام صرف ایک ہی آ رہا ہے اس کا، اور اس میں جو وٹنس سٹیٹمنٹ ہے طارق فواد ملک کی، وہ ہمارے پاس ہے، اور وہ سٹیٹمنٹ پاکستان کے فیور میں گئی ہوئی ہے. کیونکہ انیشل تو انہوں نے 550 ملین ڈالر مانگے تھے، اور طارق فواد ملک نے جو سٹیٹمنٹ دی. ایک سیکنڈ ذرا بات ذرا سن لینا پھر، تاکہ
پہلی بات تو یہ ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان کے میڈیا میں یہ ڈسکشن نہیں ہو رہی ہے کہ $850 ملین کو بھول جائیں. $100 ملین کی جائیدادیں تھیں نواز شریف اینڈ کمپنی کی صرف یو کے میں. $7.34 ملین شہباز شریف دے رہے ہیں 2000 میں، جب ڈالر 60-65 روپے کا تھا. اور یہ پیسے جو تھے افتخار چودھری صاحب نے پاؤں کے اوپر واپس کروا. اچھا نہیں، ذرا بات آپ سن لیں، ابھی آپ جواب دیجئے گا. ابھی آپ نے جو باتیں کی میں ان کا جواب تو دے دوں نا. آپ اندازہ لگائیں اس ملک کے ساتھ جو پلنڈر کیا شریف فیملی اینڈ کمپنی نے اور پی ایم ایل اینڈ کمپنی نے، کہ 2000 میں صرف یو کے اندر $100 ملین کی ان کی جائیدادیں سامنے آئی، اور $7.34 ملین شہباز شریف نیب کو دے رہے ہیں، جو انفارچونیٹلی پھر جو ہے وہ واپس کیا جاتا ہے. اب دوسری بات، یہ جو کہہ رہے ہیں نا خرم دستگیر کہ جی وہ تو کورٹ نہیں تھی. آربیٹریشن کا جب ایوارڈ ہوتا ہے وہ کورٹ کا ایوارڈ ہوتا ہے. اور تیسری بات، یہ جس طرح سے آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں ایگزیکٹلی اگر آپ ٹی او آرز دیکھیں گے ہمارے، تو ہم نے یہی کہا ہے. کیونکہ ہوا کیا، مشرف صاحب کی تو وہ ڈیل ہوگی این آر او کی، اس حکومت کا انٹرسٹ ختم ہو گیا سارے کا سارا. اس کے بعد یہ جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، جو آج کل تو ایک ہی پارٹی ہے، پی 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 ایم ایل این بن گئی ہے نا، اب 2 پارٹیاں تو رہی نہیں ہیں. بالکل پوائنٹ نمبر 1 کا ڈی آپ نے یہی کہا ہوا ہے. For the manner in which the government of Pakistan arbitrated the proceeding before the London Court of International Arbitration and litigated the appeal in the High Court of Justice in London. اب آپ نے جو پوائنٹس ریز کیے ہیں یہ وہ کور پوائنٹس ہیں جو اس کمیٹی انویسٹیگیٹ کرے. یہ وکیل کس نے لگائے تھے؟ نیب کے اس وقت کے جو لوگ تھے ان کا کیا رویہ تھا؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ کے اوپر تو وہ اعتراض کر رہے ہیں خرم دستگیر صاحب کہ آپ لوگوں نے تو خود پیمنٹس اپروو کی، آپ کیسے کمیٹی بنا رہے ہیں؟ نہیں، پیمنٹ تو دیکھیے نا، میں نے تو وہ تو آپ کو پہلے ہی کہہ دیا نا کہ جب آپ کا کیس ڈسمس ہو گیا، یا آپ نے پیمنٹ کرنی ہے یا آپ نے اپیل کرنی ہے. بالکل آپ کا آرگومنٹ آ گیا. میں خرم دستگیر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، جن کوئی $820 ملین کا ذکر بھی کیا منسٹر صاحب نے، کیا یہ ایسٹس ریکور ہو گئے تھے؟ اور اگر ریکور نہیں ہوئے تو کیا یہ اسی طرح کا فیصلہ ہے اور اسے آپ کیا نیچرل جسٹس کہیں گے کہ اقامہ اور وہ تنخواہ جو آپ لوگوں کا آرگومنٹ ہے، حالانکہ سپریم کورٹ میں کیس میں اور بھی بہت چیزیں، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ، لیکن جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو تنخواہ لی نہیں گئی اس پہ ڈسمس کر دیا، اب یہاں پہ جو اثاثے ہم نے لیے ہی نہیں نواز شریف صاحب سے، اس کے اوپر حکومت نے پیسے ادا کر دیے، یہ کس وجہ سے؟ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 820 ملین ہے یہ سراسر جھوٹ ہے اور عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکا جا رہا ہے. اگر آپ فیصلہ پڑھنے کی زحمت فرمائیں، کورٹ نے، آربیٹریٹر نے، ناٹ دا کورٹ، آربیٹریٹر نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ جو ہمیں نوشنل فگر آئی ہے یہ 2017-18 کی جو سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز تھی اس کی جی آئی ٹی کی انویسٹیگیشن اور رپورٹ سے ہم نے اخذ کی ہیں. تو یہ ایکچولی جو والیوم 10 تھا جی آئی ٹی کی رپورٹ کا، اس کو اٹھایا اس آربیٹریٹر نے، کیونکہ انہوں نے جا کر کہا براڈ شیٹ نے کہ یہ دیکھیں ہم تو نہیں کچھ ڈھونڈ سکے نواز شریف کے خلاف، لیکن یہ ایک جی آئی ٹی بنی تھی، واٹس ایپ والی جی آئی ٹی، اس نے جو ہے یہ لگایا. اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ بعد میں یہ حکومت جب نیگوشیٹ کر رہی تھی براڈ شیٹ کے ساتھ، جب اپیل خارج ہو گئی 2019 میں، ان کے وکلاء نے جا کر کہا نہیں جی یہ 820 تو غلط ہے، اس کا تو 90% غلط ہے، اس کو آپ ڈسکاؤنٹ کر دیں 95% اور 100 ملین پر آ جائیں. نواز شریف کے خلاف کسی کورٹ نے آج تک کسی غیر قانونی یا لوٹی ہوئی دولت کی جائیداد کا فیصلہ نہیں دیا. یہ جی آئی ٹی کی رپورٹ ہے جو آربیٹریٹر نے اٹھائی، اور یہ بڑی زیادتی ہے کہ اس کا نام لینا. جو شہباز شریف کی بات کرتے ہیں تو شہباز شریف کی جو پیمنٹ ہے وہ بڑی واضح ہے، وہ پرویز مشرف کے دور میں حمزہ شریف سے ایکسٹورٹ کی گئی تھی، اور جو ہائی جیکنگ کیس تھا اس کے جرمانے میں ایکسٹورٹ کی گئی تھی. اور جب بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو اب ہولڈ کیا کہ جناب یہ جو فیصلہ تھا ہائی جیکنگ والا یہ غلط تھا، جب اس فیصلے کو ریورس کیا گیا تو پھر وہ پیمنٹ بھی واپس ہوئی. اور اگر میری گزارش ہے، اگر اس میں کوئی ابہام ہے تو ازرائے کرم یا آپ کے پاس یا پارلیمان میں نیب کا پورا ریکارڈ سامنے رکھ دیں، سب پتا چل جائے گا کس نے کس کو کیا دیا. اصل ایشو یہ ہے کہ سن 2000 میں بھی جو احتساب تھا وہ مسخ شدہ تھا اور سیاسی انجینئرنگ کے لیے تھا، آج بھی احتساب مسخ شدہ ہے اور سیاسی انجینئرنگ کے لیے. رائٹ جی منسٹر صاحب، آج بھی سیاسی انجینئرنگ کے لیے احتساب ہو رہا ہے اور ساتھ وہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کا کہہ رہے ہیں.
پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ خرم دستگیر صاحب نے بڑے کھلے دل سے تسلیم کیا ہے کہ $80 لاکھ جو ہے وہ اس دور میں بھی شہباز شریف صاحب کے پاس تھے 2000 میں، جب ڈالر 60 روپے کا تھا، انہوں نے دے دیا، آرام سے واپس بھی لے لیے. پہلی بات انہوں نے ایڈمٹ کر لی. اب دوسری بات، اب آپ نے خود یہ ایگریمنٹ بڑی تفصیل سے پڑھا ہے اور آپ نے دیا ہے. پاکستانی جے آئی ٹی اگر کوئی انویسٹیگیشن کرے گی اور ہم کچھ فاؤنڈ کریں گے تو اس میں تو حصہ ہی نہیں بنتا براڈ شیٹ کا. براڈ شیٹ کا جو حصہ بنتا ہے وہ تو ہے جو ایف ایس جو کمپنی ہے جس کے ڈائریکٹر ہیں میرٹ بینزویٹ، لیروکا اور مسٹر مارکوٹس. انہوں نے یہ جو ایف ایس کمپنی کے جو اجازت ہو تو نہیں ذرا سن لیں، جو مسٹر نہیں آربیٹریٹر کی بات آپ سن لیں نا، اس نے کہا ہے بات سن لینا، پوری بات ختم ہو جائے گی، بات کریں گے نا. this amount is considered liable to award because it is considered as potentially recoverable assets and therefore a potential broad. صبر کریں، آپ گھبرائیں نا، صبر کریں تو گھبرانے سے بات تھوڑی ہو جائے گی. آپ کے تو اپنے کارنامے ہم نے تو نہیں کیا. اب یہ جو مسٹر لاروکا ہے اپنے ارشد، یہ یو ایس کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، ریسپیکٹڈ لائر ہیں. اس طرح سے جو مارکوٹس ہیں یہ اکاؤنٹنٹ ہے، یہ ان کا ایکچولی انٹرنیشنل اسٹیچر کا یہ فورینزک ایکسپرٹ ہے، اور ان کی یہ جو ہے یہ ان تینوں کی رپورٹ تھی جس میں انہوں نے یہ پراپرٹیز ڈٹرمن کی. اب ہم نے $850 ملین کی نہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ساری پراپرٹیز جو ہیں وہ پاکستان کو ملے، لیکن ابھی ملی تو نہیں ہے نا منسٹر صاحب. $1 ریکور نہیں ہوا اور پاکستانی عوام کے 5.5 ارب روپے انہوں نے براڈ شیٹ کو پکڑا دیا. ریکور اس لیے نہیں ہو رہا نا کہ 2.5-3 سال سے تو یہ کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. میں تو اس بات کے اوپر، میں تو انفیکٹ خرم دستگیر کے ساتھ ہوں اور میں سمجھتا ہوں یہ پیسے فوراً واپس آنے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات کی کہ اس پہ ایگریمنٹ ہے کا، اپوزیشن کا بھی اور حکومت کا بھی، کہ یہ پیسے واپس آنے چاہیے جب ریکوری نہیں ہوئی. اور یہی پوائنٹ خرم دستگیر صاحب نے بھی ہائی لائٹ کیا. فواد چوہدری صاحب، خرم دستگیر صاحب، آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.